دانیال سے پوچھ لیں. دانیال، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جان کے پی ٹی آئی کو اس پوائنٹ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، یہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیں اور پھر آپ کو ایک جواز مل جائے ان کو رگڑنے کا، گورنمنٹ گرانے کا. پھر ان کے تقریباً ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے 25 سے لے کے 50 کیسز ہیں، تو سارے کے پی میں بہرحال محفوظ ہی ہیں اب تک کہ ان کی گرفتاریاں کرو تو پارٹی کو اور توڑو، اور اگر تھوڑے بہت لڑکوں سڑکوں پہ نکلیں تو ان کو اور پھینٹی لگاؤ، اور جو تھوڑی بہت مزاحمت بچ گئی ہے اس پارٹی کی وہ ختم کی جائے. پنجاب میں تو ختم آپ نے کر دی ہے. کیا آپ لوگ ان کو بیٹ کر رہے ہیں، ان کو پش کر رہے ہیں اس طرف کہ ایکسٹریم کانفلکٹ پہ آ جائیں تاکہ آپ پھر ان کو پورا رگڑا لگا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دی شو ملک صاحب. ملک صاحب، پہلی تو جو چیز ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ایک طرز سیاست رہی ہے وہ رہی انتشار والی سیاست، اور وہ پریشر اپنا ڈال کے ایگزرٹ کر اپنا آؤٹ کم جو ہے اپنے مرضی کا لینے کی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. یہ آج بھی وہی سیاست کر رہے ہیں، اور وہی سیاست کے اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ انتشار کی سیاست، ملک کو آگ لگانے کی سیاست، پاکستان کو بند کرنے کی سیاست یہ روز روز کریں. آپ اگر ہم ایک ملاقات کی بات کریں تو بڑا کیٹیگوریکل وہ بہن ملی جو اے پولیٹیکل تھی، جن کی طرف سے ایسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی تھی، اور جو جیل مینول کے مطابق اور جیل انتظامیہ کے مطابق ان کو لگا کہ ٹھیک ہے ان کو الاؤ کیا جائے. کیوں الاؤ کیا جائے؟ کیونکہ یہ ایسی کوئی بات یا سٹیٹمنٹس نہیں دیں گی جس سے سیاسی چیز کو دوبارہ آگ لگائی جائے یا انتشار پھیلایا جائے. لیکن اگر ان کی فیملی کے لوگ جو مل رہے ہیں اور وہ شدید انتشار پھیلائیں گے، کبھی اداروں کے خلاف باتیں کریں گے، کبھی اداروں کو گالیاں دیں گے، کبھی برا بھلا کہیں گے، اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جیل انتظامیہ جو ہے وہ ملاقاتیں کرائیں گی، تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ول بی پاسبل. اور میں تو دیکھیں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، لیکن میں آئی وڈ ریکویسٹ ٹو دا جیل سپرنٹینڈنٹ کہ اگر ایسی چیزیں جس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے، جہاں آپ کی بارڈر کے اوپر جنگ لگی ہوئی ہے، جہاں آپ افغانستان کا ایک ایشو پورا چھڑا ہوا ہے، جہاں آپ آپریشنز کر رہے ہیں، وہاں آپ ایسی جماعت کے لوگ جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. اور اگر ایسے میسیجز وہ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتوں پہ دوبارہ فل پابندی لگ سکتی ہے، خاندان کی ملاقاتوں پہ اور لائرز کی ملاقاتوں پہ بھی. اگر لائر نے آ کے کوئی سیاسی بات کی تو پھر لائرز پہ بھی پابندی لگ جائے گی؟ دیکھیں، پولیٹیکل باتیں یا پولیٹیکل چیزیں اور خاص طور پہ انتشار کی باتیں جو بھی کرے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو جیل مینول اس کو الاؤ کرنا چاہیے یا جیل مینول الاؤ کرتا ہے. اچھا، ایک چیز I'll come back to you، لیکن اور ایک بات بتائیں، اس خان صاحب کے بیان میں ایک اور بات یہ تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ٹیررزم سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کو بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اس میں یہ کہا ہے کہ جی جو افغانستان پہ پاکستان کی پالیسی بنا دی ہے انسٹیٹیوشن نے، فوج نے، وہ صرف انٹرنیشنلی پاپولر ہونے کے لیے، لیجٹمائز ہونے کے لیے بنائی ہے. روزانہ یہاں پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، ہمارا وانا کا انسیڈنٹ ہوا، اسلام آباد کا انسیڈنٹ ہوا، روز اس پہ افغان ٹیررسٹ نکل رہے ہیں. ان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ کھلی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آگ لگا دیں گے سب کچھ. اس میں آپ لوگ تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی ٹو دا کانفلکٹ بنتے جا رہے ہیں، اور یہ الزام لگا دینا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو پالیسی ہے یہ کوئی انٹرنیشنل اپروول کے لیے isn't it a bit harsh؟ تھوڑا سا براڈر اگر پروسپیکٹ میں دیکھیں، آسپیکٹ میں دیکھیں، بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی ہے نا، وہاں پہ آپ کی اپنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بگٹی صاحب موجود ہے، فوج، ہمارے اداروں کی اور پولیٹیشل گورنمنٹ کی آپس میں بہت زیادہ سنکرونائزیشن بھی ہے. آپ نے دہشت گردی کو قابو پا لیا، لیکن وہ جسٹیفائی نہیں کرتا. وہاں کا چیف منسٹر وہ ٹیررسٹ والوں کو کوئی ایکشن جسٹیفائی نہیں کرتا. آپ کو سوال سمجھانے کے لیے، تو وہاں بھی آپ روک نہیں پائے. ایشو یہ ہے کہ کے پی کے میں بھی جو پالیسی اسلام آباد بنا رہا ہے، اور بار بار پہلے علی مین گنڈا پور بھی کہتے رہے گے اور اب سہیل افریدی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں اسٹیک ہولڈر ایکسپٹ کرنا پڑے گا، آپ کو وہاں کی عوام کو بھی اسٹیک ہولڈر ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو قبائل کے لوگ ہیں. اور میں بارہ آپ کے ٹاک شو میں کہ اگر ایک سائڈ پہ کھٹا اور دوسرے پہ کھٹا ہے، لیکن جب آپ نے یہ سٹانس لے لیا، آپ نے تو گرین چٹ دے دی نا افغان طالبان کو. آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ صرف اپنی شخصی پروجیکشن اور لیجیٹمائز کرنے کے لیے انٹرنیشنل بنی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار، جو کل بات ہمارے آپ کے دوسرے دوست بھی سے ایک بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بتائیں ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، ٹیررسٹ کے خلاف ہیں، ہم صرف طریقہ کار پہ اگری نہیں کر رہے جو آپ کی پالیسی ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزن ہی نہیں ہے. ریزن تو یہ ہے کہ آپ
انٹرنیشنلی اپنی گیم پکی کر رہے ہیں. ملک صاحب اگر آپ سہیل افریدی کی پچھلی صرف 2 مہینے کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ بار بار کہتا ہے یہ فوج اور یہ جتنے جوان کی جو شہداء ہیں یہ میرے ہیں پڑے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے میں پشتون ہوں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پشتون والی جو کلچر ہے اس کی اپنی ایک روایات ہے. آپ جب تک ان کو بیٹھ کے کنونس کر کے کوئی آپریشن وہاں پہ نہیں کریں گے نا، پھر دس از فورسڈ تھرو اٹ کہ جی ہم اس کو ایسے کر دیں گے، اٹ ول ناٹ ریئلی ورک ویری ایزیلی ڈاؤن دیئر. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. آپ کو وہاں پہ لوگوں کو آن بورڈ، اور اس نے اس کے لیے جرگہ بھی کیا جس میں ساری جماعتوں کی، جس میں بیرسٹر صاحب کی جماعت، ان کے لوگ بھی آئے تھے. بٹ یہ اسلام آباد کو اور راولپنڈی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. پشاور اور خیبر پختونخوا کے لوگ ایک باس تھے. اب سہیل افریدی عمران خان سے کیوں ملنے جا رہا؟ ہی وانٹس ٹو سیک ہز اٹینشن، وہ ان سے مینٹورشپ لینا چاہتا ہے. دانیال یہ بتاؤ اس میں اٹ از ناٹ اے بگ آسک. مجھے بات بتائیں مالک صاحب، یہ کیا کہتے ہیں کہ شہید ہمارے ہیں اور فوج جو ہے وہ آپریشن کرتی ہے. شہید جب ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کو جو مار رہا ہے ان کے ساتھ سینہ اور میریٹ پہ بیٹھ کر ہم جو ہے مفاہمت کے ساتھ چیزوں کو آگے چلائیں. کیا ان شہداء کے بچے ہم سے سوال نہیں پوچھیں گے؟ کیا ان کی بیوائیں نہیں پوچھیں گی کہ جن بچوں نے جان دی پاکستان کے لیے، ایک پرچم کے لیے، اپنا کل قربان کیا ہمارے آج کے لیے، آپ ان کے جو ان کو مارنے والے، لیکن دانیال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سے اگری کرتے ہیں، ٹیررسٹ کو ماریں، ہر ایک کو ماریں، ہمارے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی بنا لیں. مالک صاحب یہ کب کہا عمران خان نے؟ یہ ابھی بھی اس اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لیں یا کہیں اور اٹھا لیں. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم ان کو جب بیٹھ کر بلا رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تھرو، یہ جب آپ کے تمام سیکورٹی کی میٹنگ تھی، تمام جو چیف منسٹرز آئے، آپ کو اسی بات کے اوپر بلاتے ہیں طریقہ کار کو تعین کریں. اس طریقہ کار کیا تعین ہونا چاہیے، یہ اس چیز کے اوپر نہ ڈے ون سے سیریس ہے نہ ہو سکتے ہیں. اسی لیے ایسی باتیں اور ایسی چیزوں کی وجہ سے گورنر آج کی آواز اٹھتی ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر آپ کے اسلام آباد میں آ کے خود کے حملے ہو رہے ہیں، آپ کے بلوچستان میں FC ہیڈ کوارٹر کے باہر ہو رہے ہیں، روز آپ کے 8-10 بچے شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں. جب ہم ان کے خلاف آپریشن کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جو ان کو مار رہے ہیں ان کو جواب دینے کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو یہ لگتا ہے، کبھی آپ کو یہ کہاں انہوں نے اسٹیٹمنٹ، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کا کانفلکٹ سیدھا، میں آتا ہوں دانیال، اگر 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سہیل افریدی جائے، سن لیں اگر 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سہیل افریدی کو بھیجا جائے کہ آپ جا کے خان صاحب سے ذرا وار آن ٹیرر کے اوپر کلیئر ڈائریکشن لے لیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اینڈ فیل اس مالک صاحب جو پچھلا چیف منسٹر تھا وہ ملٹیپل ٹائمز اس چیز کے اوپر جا کے بیٹھ چکا ہے، بات کر چکا ہے. ان کا جو نیریٹو ہے وہ ہے یہ کہ میں ہوں تو سیاست ہے، میں ہوں تو پاکستان ہے، میں ہوں تو یہ ملک اور فوج اور ادارے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ پچھلا چیف منسٹر ملٹیپل دفعہ جا کر اس کے اوپر ملاقاتیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، اور چیزوں کے اوپر آپ کو ایک پازیٹیو ریسپانس کی، آپ کو ایک وہ بھی ریسپیکیٹ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے یو ٹرن لے لیا کہ یہ مالک صاحب ان کی اپنی ذاتی سیاست ہے. مجھے آج بات بتائیں، آج تک کل کا ٹائمز آف انڈیا اٹھائیں تو کیا خبریں لگی ہوئی ہیں؟ جو ان کی بہن نے وہاں انٹرویو دیا اور جس طرح اس کو پروپیگیٹ کیا کہ چلے ٹائمز آف انڈیا ڈزنٹ ڈیسائیڈ آور فیوچر یار، ٹائمز آف انڈیا کو چھوڑیں، آپ ساری چیزوں کو اٹھا لیں. مطلب اس کو نہیں، آپ نے پوری دنیا میں آپ نے ان کو جا کے آپ نے وہی ملا مودی. دانیال انفارچونیٹلی وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم.